Question? No, sir. Just look. Sir, can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right. I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask. That included women, children, and elderly. Pakistan had vowed justice and retribution for reprehensible Indian military aggression and brutal killings of our citizens. Alhamdulillah, Pakistan armed forces have delivered the promise made to our people. I begin by thanking Almighty Allah for His infinite blessings, mercy, help and divine support. As He has ordained. کے بعد شروع ہونے والی پاک بھارت جنگ اس وقت رک چکی ہے، اور یہ جو جنگ روکی گئی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ روکی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھارتی جو ترجمان ہیں بھارتی فورسز کے، انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت یہ جنگ یہاں پر روک رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی اس جنگ میں سیز فائر کر دیا اور معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا، اور دونوں ممالک زیادہ نقصان یا کسی ایٹمی وار سے بچ گئے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ لمحے تھے یا یہ جو وقت تھا، اس وقت میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ کا فاتح کون قرار پایا؟ کیا یہ جنگ بھارت جیت گیا یا یہ جنگ پاکستان کے حصے میں آئی؟ یہ وہ تمام کے تمام سوالات ہیں جو شاید سوشل میڈیا پر ہمیں گردش کرتے دکھائی دیں گے، اور ہر شخص اس سوال کا اپنی من مرضی سے جواب دے گا۔ پاکستانی لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان جیت گیا اور ہم نے پاکستانی فائٹرز کو ہیرو بھی بنا دیا، جبکہ بھارت کے اندر لوگ اپنے جو بھارتی فائٹرز ہیں انہیں ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آیا پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کی عوام میں سے کوئی عوام جیتی، یا ریاستی سطح پر کیا بھارتی حکومت جیتی یا پاکستانی حکومت جیتی؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آگے جا کر کہ کس طرح سے یہ جو پاک بھارت کانفلکٹ تھا، یہ کانفلکٹ دو ملکوں کے بجائے دو بڑی طاقتوں کے درمیان بھی ایک کانفلکٹ تھا، اور کس طرح سے ان دونوں طاقتوں نے اپنی اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ اس کانفلکٹ کے اندر فائدہ اٹھایا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ نقصان کیا ہوا۔ سب سے پہلے نقصان پر بات کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب پاک بھارت کے درمیان یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو اس کے بعد جو سب سے بڑی ایفیکٹی تھی، وہ ایفیکٹی کوئی اور نہیں، عوام پاکستان تھی۔ وہ کس طرح سے؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی عوام تھی۔ اب میں نے جب یہ نقصان کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے 4-5 دن کے اندر جو پاکستان کا نقصان ہوا وہ $820 بلین کا نقصان تھا، کیونکہ پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے، سٹاک مارکیٹ ہے، وہ کریش کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو تنصیبات کا نقصان ہوا وہ الگ، جو آپ نے ویپنز یوز کیے ان کا نقصان الگ، اور جتنی بھی جانیں گئی وہ ایک الگ نقصان ہے۔ میڈیا کئی ایک ایسی اموات ہے جن کو بتا نہیں رہا۔ کئی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس کانفلکٹ کے اندر صرف پاکستان میں شہید ہوئے، جبکہ میڈیا تمام کے تمام کیسز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ ہمارے پاکستان کے اندر
کئی ایسی جگہ بھی تھیں جہاں پر ایک صرف جہاں پر یہ انہوں نے دھماکہ کیا وہاں پر درجنوں لوگ مرے، لیکن میڈیا کے اوپر آ کر نہیں بتایا گیا کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ اب یہ فیکٹس کیوں چھپائے گئے اور کیوں ان کو مولڈ کیا گیا، اس کا جواب تو میڈیا کو مینج کرنے والے ادارے ہی دے سکتے ہیں، یا میڈیا دے سکتا ہے کہ یہ فیکٹس کس کے کہنے پر اور کیوں چھپائے گئے۔ اب اگر بھارت کی بات کر لی جائے تو بھارت نے اس لڑائی کے اندر 83 بلین کا نقصان کیا صرف سٹاک مارکیٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ ان کی جو بیسیں تباہ ہوئیں وہ الگ تھیں، اور وہ بیسیں پاکستان میں بھی تباہ ہوئیں، نور خان ایئر بیس، اس کے علاوہ شور کوٹ بیس، اور ان تمام بیسوں پر جب حملہ کیا گیا تو یہ بیسیں ان کا بھی نقصان ہوا۔ پھر اس کے علاوہ بھارتی جو جیٹ گرے تھے، ڈرونز گرے، ان کے نقصان الگ، اور وہ ایک ایک طیارہ جو ہے وہ ہزاروں ڈالرز کے اندر آتا ہے، ملین ڈالرز کے اندر آتے ہیں، اور ڈرونز ان کا نقصان ہوا۔ وہ آپ نے ملک کے جو عوام ہے اس کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، وہ پانی کی طرح ضائع کیا۔ اس کے اوپر کون سوال اٹھائے گا اور اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے علاوہ جو بھارت میں لوگ مرے اور بھارتی تنصیبات کا نقصان ہوا وہ الگ ہے۔ تو یہ کل ملا کر وہ نقصان تھا جو بھارت اور پاکستان کی عوام نے اٹھایا پچھلے 4-5 دنوں کے اندر، اور اس سے دونوں ممالک کی ریاست کا دور دور تک لینا دینا نہیں تھا۔ اب ذرا آپ بات کر لیں کہ اس پورے کے پورے کانفلکٹ سے فائدہ جو ہوا وہ کس کا ہوا؟ تو فائدہ ان تمام طاقتوں کا ہوا جنہوں نے اس پورے کے پورے کانفلکٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پورے کا پورا تنازع شروع ہوا اور اس تنازع کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے، ان سے سوال کیا گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بڑی سمجھدار ہے، اور وہ ایک لمبے عرصے سے ان تمام چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ خود ہی ڈیل کر لیں گے۔ امریکہ کسی کی جنگ کے اندر جا کر فریق نہیں بنے گا، اور نہ ہی کسی کی جنگ کے اندر انٹروین کرے گا۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ چائنا نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، ترکی نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، روس نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو عالمی منظرنامے کے اوپر چل رہی تھیں، جبکہ ہم ان تمام تر چیزوں کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ٹوٹل کیلکولیشن کی کہ نقصان تو عوام پاکستان کا اور بھارت کی عوام کا ہوا، فائدہ کہاں پہ ہوا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے کے پورے کانفلکٹ سے کس کس شخص نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر بھارت کی بات کی جائے تو نریندر مودی نے جب جب انتخابات کی کیمپین کی اور الیکشن آنے والے ہوتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اب وہ بھارتی عوام کے اندر اتنے مقبول نہیں رہے، تو وہ اس طرح کے کسی کانفلکٹ میں جاتے ہیں جس سے بھارتی عوام دوبارہ نریندر مودی کے نعرے لگاتی ہے۔ کیونکہ بھارت کے اندر کوئی بھی آرمی چیف کو شاید نہیں جانتا، وزیر اعظم سے بات شروع ہوتی ہے اور وزیر اعظم پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ ایک جمہوری ریاست ہے۔ لہٰذا نریندر مودی نے تو اپنے ایک دفعہ دوبارہ نمبر بنایا کہ دیکھا ہم نے پاکستان کو گھر میں گھس کر مارا۔ دوسری طرف اگر پاکستان کی بات کی جائے تو جنرل سید عاصم منیر جو کہ اس وقت آرمی چیف ہیں اور اس پورے کانفلکٹ کے اندر بھی صفحے اول میں دکھائی دیے، جبکہ پاکستان کی جو سیاسی حکومت تھی یا سیاسی لیڈرشپ تھی وہ اس پورے کے پورے معاملے میں بیک فٹ پہ رہی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایک بھی بیان ایسا نہیں دیا جس پر آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے یا نریندر مودی کی پالیسیز پر تنقید کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ اس وقت جو حکومتی جماعت ہے اس کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے تب ٹویٹ کیا گیا جب ٹرمپ سیز فائر کا ٹویٹ کر چکا تھا، اور وہ موقع تھا جب کچھ دوستوں کی لڑائی ہو جائے نا کسی کے ساتھ، تو وہ ایک دوست اینڈ پر آتا ہے اور جب لڑائی ختم ہو چکی ہوتی ہے اس وقت آ کے ہوا میں مکہ مارتا ہے، یا اس وقت ایک مکہ مارتا ہے۔ کیا اس ٹویٹ کی اس وقت پہ کوئی اہمیت تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں اور نواز شریف کی بیٹی ہیں، اس وقت کے وزیر اعظم کی بھتیجی ہیں۔ سب سے بڑا صوبہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان ہی ہے، کیونکہ بجٹ تو
اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پورے کا پورا پنجاب کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو ایک بھی ٹویٹ مریم نواز کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی نہیں آئی یا نریندر مودی کے اوپر تنقید نہیں کی گئی. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس پوری سچویشن سے ایک ہی شخص پاکستان میں فائدہ اٹھا رہا تھا اور اس کا نام حافظ سید عاصم منیر تھا. کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی آرمی چیف اتنا غیر مقبول نہیں تھا جتنے حافظ صاحب ہیں. اور حافظ صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ لیول ہے کہ آج بھی لوگ انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کو مختلف قسم کے القابات دیے جاتے ہیں. اب عوام پاکستان ایک لے مین جس نے یہ دیکھا کہ جی دیکھیں ہمارے طیارے انڈیا کی حدود میں گھس گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھسے، کیونکہ یہاں پر جو فیک نیوز ہے اس کا بھی اس کی بھرمار رہتی ہے اور لوگ مختلف قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے تو بلے بلے کروائی اس ایک لے مین سے کہ دیکھیں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن اس پوری کی پوری صورتحال سے نہ عوام پاکستان کا کوئی فائدہ ہوا، نہ ہی ریاست پاکستان کا کوئی فائدہ ہوا، جبکہ فائدہ صرف ایک شخص نے اٹھایا، اس کا نام حافظ عاصم منیر تھا جو اس وقت آرمی چیف ہے. اب تیسرا اس کے اندر سب سے میجر سٹیک ہولڈر کون ہے جس نے فائدہ اٹھایا؟ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی اور جو لیٹسٹ ویپنز ہیں ان کی جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر دو ممالک بڑے آگے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا چائنا. چائنا جو کچھ بھی بناتا ہے اسے کیونکہ ان کا کسی بھی بارڈر کے اوپر اس طرح کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کر کے دکھائے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ ویپنز ہے. لہٰذا جو چائنا ہے اس نے اپنے وہ تمام تر ویپنز اس جنگ کے اندر شو کروائے، وہ تمام پتے شو کروائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جس میں کسی بھی میزل کو ہوا کے اندر جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنا، اس کا نشانہ تبدیل کروانا یا اسے ہوا میں ہی جو ہے وہ ختم کرنا، یہ تمام چیزیں تھیں. دوسری طرف امریکہ ہے، اور امریکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکن حکومت اس وقت موجود ہے وہ ایک کاروباری حکومت ہے، ان کا جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں اگر ہم جو بائیڈن حکومت کی بات کرتے جو اس سے پہلے حکومت تھی، وہ جنگوں کے اندر انوالو ہونے کی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے امریکہ کو گریٹ بنانا ہے، کاروبار لے کر آنا ہے. لہٰذا پچھلے کچھ دنوں میں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ویپنز کی ڈیل کرنے کی بات چیت چل رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ڈیل ہونی ہے، اور وہ ڈیل جو ہے وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کا دورہ کریں گے تو وہ ڈیل وہاں پر کلوز ہوگی، وہاں پہ لاک ہوگی. تو اب یہ تمام وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑ لیں اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس جو ویپنز ہیں وہ دنیا کے بہترین ویپنز ہیں. آپ جو جرمنی سے، فرانس سے یا کہیں اور سے لیتے ہیں، ان ویپنز کی ہمارے ویپنز کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا جو امریکہ ہے اس نے اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے اور پورے خطے کو باشمول سعودیہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ہمارے ساتھ ویپنز کی ڈیلز کرنا ہوگی، کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم جو ویپنز آپ کو دیں گے وہ سب سے بیسٹ ٹیسٹ ہے. لہٰذا امریکہ اسی لیے یہ چاہتا تھا کہ یہ کانفلکٹ آگے بڑھے، لڑائی ہو، اس کے بعد ہم چودھری بن کے صلح کروا دیں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر کیونکہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق تقریباً $150 ملین کی سعودی عرب صرف ڈیل کرنے جا رہا ہے ویپنز کی اس کانفلکٹ کے بعد. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے بھارت کی، تو بھارت بھی تقریباً $200 سے $250 ملین کی ڈیل کرنے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ ویپنز کی. آپ ذرا یہ جو میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں. اگر ایک کانفلکٹ سے دنیا کے سپر پاور کو اتنے پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو اسے اور کیا چاہیے گا. دوسری طرف چائنا ہے، تو چائنا نے بھی اپنی جو ویپنز کی مارکیٹ ہے اس میں جگہ بنا لی ہے، کیونکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جو چائنا ٹیکنالوجی دے رہا ہے وہ ٹیکنالوجی بڑی بہترین ہے، اور اس ٹیکنالوجی سے ہم دشمن کو زیر کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو رافیل ہے
उसको भी गिराया जा सकता है, उसको जैम किया जा सकता है, तो जाहिरी बात है कि जो चाइना के वेपन्स हैं उनकी भी दुनिया में मार्केट बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। तो ये वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं मेजर, जिन्होंने इस पूरी की पूरी सूरत हाल से जो है वो फ़ायदा उठाया, जबकि नुकसान सिर्फ जो है वो अवाम पाकिस्तान का हुआ। और इस सीज़ फायर के बाद मामला जहां से शुरू हुआ था पहलगाम अटैक के बाद कि हम सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर रहे हैं, वो आज भी मुअत्तल है और भारतीय वजीर खारजा कहते हैं कि वो मुआहिदा मुअत्तल ही रहेगा। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि जंगें जो हैं वो किसी चीज़ का हल नहीं होती। तो एक शायर हैं रहमान फारिस, उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज़्म लिखी है इसके ऊपर, पूरी की पूरी सूरत हाल के ऊपर। इस वीडियो के आखिर पे वो आपके सामने रख देता हूँ। वो लिखते हैं कि बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। दोनों मुल्कों के बॉर्डर के उस पार देख लें, इस पार देख लें, हकीकत बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। पड़ोसी यार जाने दो, हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। क्योंकि जो लोग शहीद होते हैं ना, उनकी फैमिली से आप कभी पूछा करें कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। हम तो मीडिया पर बैठ कर वाह वाह कर देते हैं और उन्हें गाजी और शहीद के लक़ब दे देते हैं। उनकी फैमिलीज किस किस्म के ट्रॉमा से जो है वो गुजरती हैं, वो बड़ा एक दर्दनाक लम्हा है। फिर वो कहते हैं कि भला इकबाल और गालिब का कहाँ बंटवारा मुमकिन है, कि ये सांझे असासे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। अगर नफरत जरूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। सरहद तो इंसानों के लिए बनाई गई है, परिंदे उधर भी दाना चुगते हैं, इधर भी चुगते हैं, सरहदें साथ हैं, तो लड़ाई किस बात की। चलो मिलकर लड़ें हम तुम जहालत और गुर्बत से। ये मैं हमेशा से कहता हूं जंग के किसी भी मामले के ऊपर कि हमारी जो जंग है वो या तो गुर्बत के साथ होनी चाहिए या जहालत के साथ होनी चाहिए। आपस में लोगों की जंग नहीं, एक दूसरे के लोग मारना, तनसीबात का नुकसान पहुंचाना, ये दोनों मुल्कों की अवाम के लिए फायदेमंद नहीं है। आप रियासती सतह पर जीत सकते हैं, आप शख्सी सतह पर जीत सकते हैं, आपके मुल्कों में कोई एक शख्स हीरो दोनों मुल्कों में बन सकता है, इधर भी उधर भी, लेकिन अवाम का फायदा नहीं है। लड़ाई लड़नी है तो गुर्बत और जहालत से लड़ें। बहुत सपने अधूरे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, संभालें उनको मिलजुल कर, सिखाएं फन मोहब्बत का। बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी। और फिर वो आखिर पे कहते हैं कि इधर लाहौर उधर दिल्ली, कहाँ जाएंगे हम फारिस, यही दो चार कस्बे हैं हमारे भी तुम्हारे भी। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।